السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے سے رہے، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا ایک مہینے کا روزہ ہر ایک مسلمان مرد عورتوں پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی صرف تم ہی پر روزہ فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے اگلے امتی جو تھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور آپ کو روزہ فرض اس لیے کیا گیا کہ آپ روزہ رہیں گے، ہم اور آپ روزہ رہیں گے، روزے سے رہیں گے، تو روزہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ حضرات، روزہ کسے کہتے ہیں اور روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ اصل میں روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی سے ہم بستری کر نہیں سکتے، اسی کا نام روزہ ہے۔ یعنی ان سب چیزوں سے باز رہ جائیں گے، یہی روزہ ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان پر
مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ، روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کے یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مثلا صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدتنا حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے، اور آپ حضرت سیدتنا حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل جبی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دنوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت سیدتنا حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی، لہذا اسی سنت حاضرہ کو اللہ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارکہ میں کچھ دن ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مدینے کے تاجدار نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر خدا میں مشغول رہتے، تو اللہ نے ان دنوں کو یاد تازہ کرنے کے لیے امت محمدیہ پر ایک مہینے کا روزہ فرض کیا۔ یہ ہم سب کے آقا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دن غار حرا میں آپ بھوکے پیاسے تھے اور ذکر الہی بجا لائے، تو اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ آپ کی امتیوں پر ایک مہینے کا روزہ یعنی رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزہ آپ کی امتیوں پر فرض کیا۔ روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے، روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے۔ آپ سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے، مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے لیکن روزہ دار اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا تک نہیں۔ بھوک کی شدت سے حالت خراب ہے، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں لے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے اس شخص کا خدائے رحمان پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اس کے پروردگار سے یہ حرکتیں چھپ نہیں سکتی۔ اگر انسان چاہے تو گھر کے اندر بیٹھ کر کھا لیں گے، پی لیں گے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیں گے، لیکن اور جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو لوگ یہی گمان کریں گے کہ یہ تو روزے سے ہے، سب اسے روزہ دار کہیں گے،
لیکن مسلمانوں، لیکن اس بندہ مومن کے ایمان کو دیکھو، روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے تعلق ایمان سے ہوتا ہے، ایمان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ انسان دکھاوے کے لیے روزہ نہیں رہتا ہے، بلکہ اگر دکھاوے کے لیے روزہ رہتا تو کھا لیتے، پی لیتے، ضروریات اپنی پوری کر لیتے، پھر بھی دنیا والے یہ سمجھتے کہ یہ روزے سے ہے، لیکن وہ گھر کی تنہائی میں بھی، اپنے گھر کے اندر بھی کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتا ہے۔ اس کا ایک دم ایمان کہتا ہے کہ اگرچہ لوگ سے ہم اس حرکت کو چھپا لیں گے، لیکن اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کل اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، وہ قادر مطلق جس نے ہم سب کو زندگی دی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے روزہ صرف کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی 3 درجے ہیں۔ روزے کی کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ ایک ہے عوام کا روزہ، اور ایک ہے خواص کا روزہ، اور ایک ہے اخص الخاص کا روزہ۔ عوام کا روزہ وہ ہے جو صرف کھانے پینے اور ہم بستری سے باز آ جائے، یہ صرف عوام کا روزہ ہے۔ اور خواص والی درجہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور ہم بستری کے علاوہ وہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو تمام برائیوں سے روکے رہے، یہ ہے خواص کا روزہ۔ اور اخص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائے اور صرف ساری چیز کو ترک کر کے اللہ کے ذکر میں لگ جائے، اللہ 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 کی صدا بلند کر۔ تو معزز سامعین کرام، آج کل عوام میں اکثر یہ دیکھے جاتا ہے کہ صرف عوام کا روزہ پہلے درجے کا روزہ ہے، لیکن پہلے درجے کے روزے رہنے میں آپ کی فرضیت ادا تو ہو جائے گی، لیکن آپ کا مکمل نورانیت جو روزے کی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایسے روزے کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے صرف کھایا، بھوکا اور پیاسا رہا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں دوسرے اور تیسرے درجے کا روزہ رکھنی چاہیے۔ دوسرے یعنی کھانے پینے اور بستری کے علاوہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے رہے، یعنی حالت روزہ میں جس طرح ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بیوی کے قریب ہم بستری نہیں کرتے، بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے، اسی طریقے سے ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، اپنی زبان کو بھی سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں نہ کسی کی برائی کرنی چاہیے، نہ غیبت کرنی چاہیے، نہ کسی کو گالی گلوز دینی چاہیے، یہاں تک کہ
یہ چیز روزہ کے علاوہ بھی دینوں میں اپنی زبان کو سلامت رکھنی چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں تو ضروری ہے کہ اپنے زبان کو پاک رکھے، اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے، اپنے کان کی حفاظت کر لے، آنکھ سے دیکھے تو صرف قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت آیت کو دیکھے، حدیث کی عبارت کو دیکھے، ذکر رسول کی محفل دیکھے، اللہ اور اس کے رسول کے نیک، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و اذکار کرے۔ اور کان کے روزہ یہ ہے کہ کان کی حفاظت اس طرح کرے کہ اس کان سے اگر سنے تو نعت رسول سنے، تقاریریں سنے، ذکر و اذکار سنے، کسی کی غیبت، گانا ناچ گانا بجانا نہ کرے، اپنے ہاتھ کو بھی سلامت رکھے، اپنے پیر کو بھی سلامت رکھے۔ تب دیکھو جب آپ کے جسم کے تمام اعضاء اگر روزے کی حالت میں برائیوں سے بچ جاتا ہے تو روزے کی نورانیت آپ کو ملتی ہے، اور اسی روزے سے یہ روزہ جب بندہ مومن رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے تاکہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بندہ مومن روزہ رہتا ہے اور روزے کی حالت میں اپنے کھانے اور پینے اور ہم بستری کے علاوہ تمام اعضاء کو برائیوں سے روک لیتا ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جو روزہ جس مقصد کے تحت فرض کیا گیا، مقصد یہ ہے کہ آپ متقی پرہیزگار ہو جاؤ، تو متقی پرہیزگار کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام اعضاء ہر ایک برائیوں سے بچ جائے، آپ کی زبان قرآن کی تلاوت کرے، آپ کی کان نعت خوانی سماعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کو سنے، آپ کی آنکھیں کبھی حدیث کی زیارت کرے، کبھی قرآن کی آیت کی زیارت کرے، آپ کا ہاتھ بالکل سلامت رہے، آپ کا پیر جائے تو مسجد کی طرف جائے، عبادت گاہ کی طرف جائے، یہ ہے متقی اور پرہیزگار ہونے۔ تو حضرات ہم پہ روزہ فرض ہونے کا مقصد تھا کہ ہم متقی اور پرہیزگار بنیں۔ تو آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ روزے کی حالت میں آپ تمام برائیوں سے بچ جائے۔ انشاءاللہ تعالی روزے کی نورانیت ہمیں ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی۔ دنیا میں اس کا صلہ یہ ملے گا کہ ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں گے، ہمارے اندر دینداری چلی آئے گی، تقوی و شیاری چلی آئے گی، اور کل میدان محشر میں یہ روزہ جو ہم اور آپ نے رکھا ہے، یہ روزہ کل بارگاہ خداوندی میں ہمارے لیے سفارش کر سکے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن سکے۔ اس لیے مسلمانوں آپ روزہ رہو تو تمام گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب یتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔